ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج الفقہ الاسلامی کی 27ویں نشست ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جمعہ سے جنائز کے حوالے سے، میت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے جنازہ پڑھاتے وقت امام میت کے مقابل کس جگہ کھڑا ہو سکتا ہے، پہلا موضوع۔ دوسرا، میت کے لیے کیسی دعا کرنی چاہیے، اور تیسرا، کیا جنازے کی نماز قبر پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تین موضوع ہے۔ پہلے موضوع کے حوالے سے جو روایت پیش کیا جا رہا ہے، اس روایت کے راوی حضرت نافع ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت نافع ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہی تھا، میرے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، بالکل قریب قریب تھا۔ تو دیکھا ہم نے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو جنازہ رکھا گیا وہ مرد کا جنازہ تھا۔ وہ کس کا جنازہ تھا؟ مرد کا جنازہ تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھڑے ہونے کا اہتمام فرمایا، اس کے سر کے پاس کھڑے ہونے کا اہتمام فرمایا، ہے نا، سرہانے، اور 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے کا انداز یوں تھا کہ آپ نے نہ بہت زیادہ اس کو طویل کیا، نہ بہت زیادہ مختصر کیا، میانہ روی اختیار کیا آپ نے نماز جنازہ پڑھانے میں۔ پھر نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، پھر کچھ دور چلے، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا ایک جنازہ اور آیا ہے ابا حمزہ، انصاری عورت کا ایک جنازہ اور آیا ہے، اس جنازے کو آپ کے قریب لے جایا گیا۔ اس جنازے پر ایک سبز رنگ کی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے، اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے، اور پھر نماز جنازہ اسی انداز میں پڑھائی جیسے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ثم جلسا، پھر بیٹھ گئے۔ تو ایک صحابی تھے علاء ابن زیاد، انہوں نے پوچھا یا ابا حمزہ، جس طرح آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے کیا ایسے ہی سرکار نے بھی پڑھائی تھی؟ جس طرح آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے کیا ایسے ہی سرکار نے بھی پڑھائی تھی؟ یعنی مرد کی نماز جنازہ پڑھانے کے وقت سرکار سرہانے کھڑے تھے، اور عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کے پاس کھڑے تھے۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں اسی طرح سرکار نے بھی پڑھائی تھی۔ تو اس روایت سے سنت اور مستحب طریقہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب مرد کی نماز جنازہ پڑھایا جائے تو سرہانے کھڑے ہوتے ہیں سینے کے پاس، اور جب عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو کمر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نماز جنازہ پڑھانے کے وقت بیچ میں قریب بیچ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت اور مستحب یہ طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے نا۔ تو ایک بات سمجھ آ گئی، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3180 ہے۔ دوسرا موضوع کہ میت کے لیے کیسی دعا کرنی چاہیے۔ اب اس مسئلے کے حوالے سے جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کے راوی حضرت مروان بن حکم ہیں۔ حضرت مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کیسی دعا کیا کرتے تھے میت کے لیے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ نماز جنازہ سرکار جب پڑھاتے تھے تو کیسی دعا ہوا کرتی تھی میت کے لیے، اور سرکار کیسی دعا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے سنا ہے۔ آپ اس طرح دعا فرمایا کرتے، اللہم انت ربھا، اللہم انت ربھا، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، یا اللہ تو ہی اس کا رب ہے۔ وانت خلقتہا، اے میرے مولا تو نے ہی اسے پیدا کیا ہے، تو نے ہی اسے پیدا کیا۔ وانت ہدیتہا للاسلام، اور تو نے ہی اسے اسلام کے لیے ہدایت بخشی ہے۔ وانت قبضت روحہا، اور تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے، تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے۔ وانت اعلم بسرہا وعلانیتہا، اے میرے مولا تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے چھپ چھپا کے کیا ہے اور جو اس نے ظاہری طور پر کیا ہے۔ جئنا شفعاء لہ فاغفر لہ، اے میرے مولا ہماری جانب سے اس کی سفارش تیری بارگاہ میں ہے، ہماری جانب سے اس کی سفارش تیری بارگاہ میں ہے، تو اسے بخش دے، تو اسے بخش دے۔ ان الفاظ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تو میت کے لیے اس انداز میں دعا فرمایا کرتے، اللہم اغفر لحینا، اے میرے مولا ہمارے زندوں کو تو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بھی تو بخش دے، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی تو بخش دے، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو بھی تو بخش دے، وذکرنا، اور ہم میں جو مرد ہیں ان کو بھی تو بخش دے، وانثانا، اور جو ہم میں عورتیں ہیں ان کو بھی تو بخش دے، وشاہدنا، جو ہمارے درمیان موجود ہیں تو انہیں بھی بخش دے، وغائبنا، اور جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں میرے مولا تو انہیں بھی بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو زندگی تو عطا کر تو اسلام پر زندگی عطا کر، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جو تو موت عطا کر تو ایمان پر موت عطا کر۔ اللہم تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے میرے مولا مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ، ولا تضلنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ تو اس طریقے کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے کیا فرمایا کرتے تھے؟ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ بھی جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو دعا یہی کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے ہے نا، لیکن بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ لڑکا
لڑکا بچے کے لیے، جو لڑکا جو بچہ ہے نابالغ ہے اس کے لیے، اور لڑکی جو بچی ہے نابالغ ہے اس کے لیے دعا الگ ہے. اس کے لیے اسی طرح ہے، خالی الف بڑھ جاتا ہے اس میں. اللہم اجعلہا لنا فرطم وجعلہا لنا اجرم وذخرم وجعلہا لنا شافعتم ومشفعہ. سمجھ بات آ رہی؟ یہ نابالغ بچی کے لیے. بہر کیف ان دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں لوگ کہ میرے مولا جو ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے تو اس کی مغفرت فرما. اب تیسرا موضوع ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے اس انداز میں دعا کرنی چاہیے، اس انداز میں دعا کرنی چاہیے. اور تیسرا موضوع ہے، کیا جنازے کی نماز قبر پر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت یا سیاہ رنگ کا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھا کرتے تھے. ایک دن نہ پایا سرکار نے، تو سرکار نے پوچھا وہ مسجد کی جو صفائی کیا کرتا تھا وہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماتا، ان کا انتقال ہو چکا ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، خبر کیوں نہیں دی. پھر سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، فدلوہ، تو ان کی قبر کی طرف رہنمائی کی گئی. فصلی علیہ، تو آپ جا کر کے ان پر نماز جنازہ پڑھی. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر پہ بھی جو نماز نہیں پڑھے ہیں ہے نا جنازہ، تو وہاں پہ جا کے قبر پہ بھی ان کے لیے جا کے دعا کر سکتے ہیں. یہ جنازے کی نماز جو ہے یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا. آپ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور جب یہ طریقہ یہ ہے کہ منگتے کو جب کسی بادشاہ سے کچھ لینا ہوتا ہے تو پہلے بادشاہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ پہلے بادشاہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پر نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے دعائیہ کلمات آپ نہیں شروع کرتے ہیں، آپ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. 3 آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں پہ آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ گویا کہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب ان الفاظ اور ان لفظوں سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو نماز جب آپ پڑھتے ہیں 5 وقت تو اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے کلمات میں آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے دعا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، یہ خدا کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کبریائی سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو پھر نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں. اب کبریائی سے فارغ ہو گئے، اب چونکہ دعا کرنا ہے نا تو اس دعا کے لیے تمہید باندھنا ہے ہم کو. اس دعا کے لیے کیا باندھنا ہے؟ تمہید باندھنا، تاکہ دعا جو ہے قبول ہو جائے. تو اب اس سے پہلے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں. اب اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو تو بخش دے، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو پہلے اس کی تعریف کریں. تو اسی طریقے سے نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اور ہر ایک فرد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ لیکن اس کی تکبیر کب کی جاتی ہے بتائیے؟ اس کی تکبیر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے. ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. اور پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہو رہے ہو تو اللہ کی کبریائی سن کر کے زندگی شروع کرو، اور جب تم جا رہے ہو تو اللہ کی کبریائی سن کر کے تم جاؤ. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا ایک خوبصورت عمل رکھا ہے نا.
رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل بعد نماز مغرب درس تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا، آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد